بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ راحیلہ سمیر۔ ہم پڑھ رہے ہیں اردو برائے جماعت ہفتم باب اول کا ہم نے آغاز کیا ہے، جس کا عنوان ہے نور انوار۔ سبق ہمارا پہلے باب کا پہلا سبق ہے حمد۔ آج ہم اس سبق کا دوسرا حاصلات تعلم کر رہے ہیں، الفاظ کے انتخاب میں لغت اور تھیسورس کا استعمال کر سکیں۔ یہ ہماری صلاحیت جو ہے وہ زبان شناسی کی ہے، اور آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ لغت سے کسی بھی مشکل لفظ کا مطلب کیسے ڈھونڈتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے، اگر آپ کو کسی لفظ کا معنی نہ آتا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بالکل صحیح، آپ اپنے اساتذہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے، یا کسی بڑے سے پوچھتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا، ہم تنہا پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں کوئی مشکل لفظ مل جائے اور ہم اس کا مطلب جاننا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی لفظ کا معنی تلاش کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کوئی بچہ مجھے بتا سکتا ہے کسی لفظ کا معنی تلاش کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ بالکل صحیح، لغت سے ہم لفظ کا مطلب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب لغت کیا ہے؟ بہت سارے بچوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ لغت کیا ہے۔ الفاظ کے معنی لغت میں ہم کیسے تلاش کرتے ہیں، یہ آج ہم آپ کو سکھائیں گے۔ یہاں پر میں نے ایک لغت لی ہے، بہت ساری لغات جو ہیں وہ بازار میں دستیاب ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گوگل میں بھی بہت ساری لغات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ریختہ بھی ہے جو آن لائن الفاظ کے معنی آپ کو بتاتی ہے۔ تو فیروز لغت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں یہ کتاب کھولوں، آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ لغت میں تمام الفاظ حروف تہجی کی ترتیب سے موجود ہوتے ہیں، الف بائی ترتیب سے۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ الف بائی ترتیب کیا ہوتی ہے، یعنی کہ پہلے الف آتا ہے، تمام علی مدہ کے الفاظ جو ہیں پہلے آ جاتے ہیں، پھر الف کے آتے ہیں، پھر بے کے، پھر پے کے، پھر تے، اور اسی طرح یہ تک تمام الفاظ جو ہیں ایک ترتیب کے ساتھ اس میں مرتب کیے گئے ہیں، تاکہ کوئی بھی لفظ ڈھونڈنے میں آپ کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابھی ہم یہ کتاب کھولیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کتاب میں کیسے کسی لفظ کا مطلب ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے اردو تھیسورس، اس کو اردو الفاظ کا خزانہ کہا جاتا ہے، اور یہ مرتب کی ہے رفیق خاور نے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جہاں پر اگر آپ کسی لفظ کا مطلب ڈھونڈیں گے تو آپ کو نہ صرف اس کا مطلب مل جائے گا، بلکہ تمام اس کے ہم معنی الفاظ، الفاظ مترادف، الفاظ متضاد اور اس کا ماخذ، سب کچھ اس کتاب میں درج کیا گیا ہے۔ اور یہ لفظ کہاں سے آیا ہے اور کہاں سے شروع ہوا، یہ سب باتیں جو ہیں اردو تھیسورس میں موجود ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج کے سبق پر۔ ہم اپنی حمد لیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ مشکل الفاظ کیا ہیں۔ پہلا شعر دیکھیں، تو خالق و ستار ہے، رحمان ہے یا رب، بندوں کی خطا پوشی تیری شان ہے یا رب، ہر عیب سے تو پاک ہے، تیرا نہیں ہمسر، ہر مسلم و مومن کا یہ ایمان ہے یا رب۔ مشکل الفاظ کو آپ نے خط کشید کر دینا ہے، اس کے نیچے لائن لگا دیں، جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں اس کے بعد اس کے معنی جو ہیں وہ آپ لغت میں تلاش کریں۔ پہلا لفظ ہمارا مشکل جو تھا، مشکل لفظ حمد میں، وہ خالق تھا۔ خالق کے لیے آپ لغت میں خے پر آ جائیں، ٹھیک ہے، اور کیونکہ خے کے بعد الف آتا ہے تو خالق بھی خے الف میں ہی موجود ہوگا۔ دیکھیں آپ، یہ تمام ترتیب ہے، خے الف ہے، خے بے، خے تے، خے ٹے، خے جیم، خے چے، خے دال، یعنی کہ تمام الفاظ ایک خاص ترتیب سے مرتب کیے گئے ہیں تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ اب یہ لفظ خالق جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، شاید آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، یہاں پر میں نے واضح کر کے لکھ دیا ہے۔ خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ آپ یہ لفظ
लुगत में तलाश करें, इसका माखिज भी आपको पता चल जाएगा। माखिज से मुराद है कि लफ्ज़ जो है वो किस ज़बान का है, और ये जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। जब हम माखिज देखते हैं तो लुगत में सिर्फ आइन लिखा होता है, तो आइन का मतलब होता है कि ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगर फे लिखा है तो इसका मतलब है कि फ़ारसी का लफ्ज़ है, अगर ते लिखा है तो इसका मतलब है तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है। अब दूसरा मुश्किल लफ्ज़ जो हमद में मौजूद था वो रहमान है। रहमान यहाँ पर ये देखें, रहमान रे है में मौजूद है। यहाँ पर हमने तलाश किया रहमान। रहमान जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है मेहरबानी करने वाला। अब दूसरा जो मुश्किल लफ्ज़ था वो सत्तार था। सत्तार भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है छुपाने वाला। तो इस तरह आपने तमाम मुश्किल अल्फाज के माने तलाश करने हैं। इनफरादी सरगर्मी ये है, तमाम बच्चों ने 7th क्लास के तमाम बच्चों ने हमद में मौजूद मुश्किल अल्फाज के नीचे ख़त कशीद करना है। ठीक है, और मुश्किल अल्फाज के नीचे ख़त कशीद कर लेंगे, उसके बाद आपने इसके माने भी तलाश करने हैं लुगत में। ये सवाल जो है मैंने आपकी दरसी किताब से लिया है। दर्जे झेल अल्फाज के माने लुगत से तलाश करके लिखें और इनका माखिज भी तहरीर करें। माखिज मैंने आपको बता दिया है कि माखिज क्या है। तो ये तमाम अल्फाज हैं, ऐब, हमसर, शाहिद, खलक, कौनैन, फैज़ान, ख़तापोशी, ये तमाम अल्फाज आपने लुगत से तलाश करके अपनी नोटबुक पर तहरीर करने हैं। ग्रोही सरगर्मी ये बहुत मज़े का काम है। आप 4-4 के ग्रोह में तकसीम हो जाएं, 4-4 बच्चे अपना ग्रुप बना लें और हर तालिब इल्म जो है वो हमद का 1 या 2 शेर ले ले और उसमें जो भी मुश्किल अल्फाज हैं उसके मायने तलाश करें। इस तरह आपको बहुत सारे मायने तलाश करने नहीं पड़ेंगे। आप मिलकर 1-1 शेर बांट लेंगे तो आसानी से तमाम अल्फाज के मायने आपको पता चल जाएंगे। घर का काम आपका ये है, QR कोड में दी गई जमात शशम की हमसे 7 अल्फाज मुंतखब करें और उर्दू थसौरस का इस्तेमाल करते हुए हर लफ्ज़ के 2-2 माने तलाश करें। आपकी ये नज़म जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप इसको लेकर पढ़ सकते हैं। वर्कशीट भी आपकी इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में लगा दी गई है और लेसन प्लान भी है। उम्मीद है आप सबको लुगत से मुश्किल अल्फाज के माने तलाश करने आ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया।